أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شہید. صدق اللہ العظیم. سورہ الحج آیت نمبر 17 آپ کے سامنے تلاوت کی. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور جو صابی ہیں، ان کے بارے میں کہا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، والنصارہ، جو عیسائی ہیں، والمجوس، اور مجوس ہیں، یہ آتش پرست انسان ہیں، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ کے مقابلے میں اوروں کی پرستش کرتے ہیں، اوروں کی بندگی اور غلامی اختیار کرتے ہیں، اوروں کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کے حکم کو مانتے ہیں جو اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہے، اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں کسی اور کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مقابلے میں باطل نظام کے سپورٹر بنتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب لوگ، انہیں جان لینا چاہیے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، انہیں میری عدالت میں پیش ہونا پڑے گا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص فرداً میری عدالت میں پیش ہوگا. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا مال و دولت کا مالک ہوں، ٹھاٹ باٹ ہے، کاریں کوٹھیاں ہیں، محلات ہیں، کارخانے ہیں، یہ سب کو چھوڑ کر آ جائے گا، یہ ہماری وراثت میں آ جائے گی. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ہمارے پاس فرداً کھڑا ہوگا، اکیلا کھڑا ہوگا. ہم اسے اپنی عدالت میں کھڑا کر کے اس کی زندگی کا حساب لیں گے، اس کی جوانی کا، اس کے فرصت کے لمحات کا، صحت کے لمحات کا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اللہ کا باغی بن کر رہا، سرکش بن کر رہا، یا اللہ کا اطاعت گزار بندہ بن کر رہا. ہم اسے اپنی عدالت میں کھڑا کر کے ان سب کا حساب لیں گے. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے روز ان کا فیصلہ کرے گا. آج عیسائی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اہل ایمان کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، صابی کہتے ہیں، مجوس کہتے ہیں ہم حق پر ہیں. اللہ بتا ہے ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے روز فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر ہے. ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز کو آبزرو کر رہا ہے، اہل ایمان کو بھی آبزرو کر رہا ہے، یہودیوں کو، نصارہ کو بھی، صابیوں کو بھی، مجوسوں کو بھی، اور مشرکین کو آبزرو کر رہا ہے کہ یہ کس انداز سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، سرکش انسان کی حیثیت سے یا اللہ کے فرمانبردار انسان کی حیثیت سے. اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. اللہ سے دعا ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی، زندگی کے ہر شعبے میں اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین اسلام کو باطل نظاموں پر غالب کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.